बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं कुछ पंजाब में सैलाब की सूरत हाल से, और ये सैलाब सिंध में भी दाखिल हो चुका है और तबाही मचाने का सिलसिला जारी है। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो तकरीबन 90 से ज़ायद शहरी जहाँ बहक हुए हैं सैलाब की सूरत हाल से, और 4000 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। यानी कि 4000 देहात में अगर आप 500, 1000, 5000 घर हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने लोग मुतासर हुए हैं। जो रिलीफ कमिश्नर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 45 लाख लोग सिर्फ पंजाब में मुतासर हुए हैं इन सैलाबों से। और जो रिलीफ की सरगर्मियां हैं उसमें रेस्क्यू 112 है, उसमें प्राइवेट लोग हैं, और बहुत सारे मसाइल से दो चार नज़र आते हैं मुतासरीन, क्योंकि जो कैंप्स लगे हुए हैं पूरे जो मुतासरा अजला हैं उसमें 396 रिलीफ कैंप्स हैं, और तकरीबन 19,01,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की बात भी हो रही है। लेकिन आपने देखा कि सैलाबी रेले में बेशुमार मवेशी हमने बहते हुए देखे हैं, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो इंतज़ामात हैं, हम भी फील्ड में गए, हमने भी वहाँ मुतासरीन से बात की है, मुख्तलिफ हमारे कलीग्स हमारे चैनल से हमारी टीमें मौजूद हैं जो कवर कर रही हैं। तो वहाँ पर जो सेंटिमेंट है लोगों का वो खुश नहीं है। पंजाब हुकूमत के जो रिलीफ की पूरी कार्रवाइयाँ हैं वो मरबूत नहीं समझते, उसमें बहुत सारे लैक्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो हुकूमत जो है वो इनको कैसे दुरुस्त करेगी, ये एक सवाल है जो हम हुकूमती ओहदेदारान के लिए छोड़ते हैं जी। और आज के प्रोग्राम में जो दूसरी और बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है वो इसराइल की जारहाना कार्रवाई के बाद की सूरत हाल है, जिससे पूरा मशरिक़ वस्ता, अरब ममालिक, खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया ही एक दफ़ा हिल के रह गई है, क्योंकि ये 7वां मुल्क है जहाँ पे इसराइल ने जहारियत की है। और एक ही तरह से हम देखते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म हर पीस प्रोसेस को, हर डायलॉग की कोशिश को सबोताज करते जाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जो अब्राहम अकॉर्ड में बाकी लोगों की शमूलियत के लिए बड़े होपफुल थे, जिन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम में गज़ा की जंग रोकने और यूक्रेन और रशिया की जंग रोकने का वादा किया था, जो पाकिस्तान इंडिया में सीज़ फायर करा चुके हैं। अब वो बार बार नेतन्याहू से बरहमी का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जारहाना कार्रवाइयों से उनको रोकने में नाकाम नज़र आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है? अपेरेंटली जो टाइमलाइन हमें वाइट हाउस से, इसराइल के इंटेलिजेंस हुकाम से और कतर के हुकाम से मिल रही है, उसमें ऐसे ही लगता है कि उस वक्त इत्तला दी गई सदर ट्रंप को, और वो भी बराह रास्त नहीं, नेतन्याहू ने नहीं उनको इत्तला दी, बल्कि अमरीकी फ़ौज से उनको इत्तला मिली जब ये हमला नहीं रोका जा सकता था। और कतर को भी उस वक्त इत्तला मिली जब इस हमले को शुरू हुए 10 मिनट हो गए थे। लेकिन मामला इस हमले का नहीं है। इस हमले के बाद इसराइल जिस तरह के जवाज़ और तोजीहात गढ़ने की कोशिश कर रहा है, असल कंसर्न वो है। और इसराइल अब 9/11 को एक केस स्टडी और टेस्ट केस के तौर पर पेश कर रहा है अपनी जस्टिफिकेशन में, और कह रहा है कि जैसे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढने अमेरिका गया था, हम ऐसे ही हमास के पीछे जाएंगे। अब आप ये याद रखिए कि कतर में हमास के जो ऑफिसेज हैं, और जिस पे नेतन्याहू ने कहा कि आपने उनको महंगे विलास दिए हुए हैं, उनको घर दिए हुए हैं, दफातर दिए हुए हैं, ये तमाम की तमाम सहूलत कतर में इसराइल और अमेरिका के कहने पर हमास के रहनुमाओं को दी गई है। इससे कबल भी हमने देखा था कि जब तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे और अमेरिका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से, तब भी कतर ही वो मुल्क था जहाँ पे सालसी का वो एक मरकज़ बना हुआ था, और पूरी दुनिया ने वहाँ पे देखा कि कैसे एक इतनी देर से जो प्रेजेंस थी यहाँ पे अमेरिकी फ़ौज की, उसका ख़ात्मा हुआ। तो अमेरिका के लिए कतर एक अहम इत्तेहादी मुल्क है, लेकिन इस बात पे यकीन करना, अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में हम देखें तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि अमरीकी सदर के बग़ैर आइसोलेशन में नेतन्याहू इतनी बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। कतर के जो अमीर हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक रीजनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। वो रीजनल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, और ये पूरा ख़ित्ता, मुस्लिम उम्मा, यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी कौंसल, OIC का हंगामी इजलास, क्या ये सब मिल के रोक सकते हैं इसराइल की जहारियत को या नहीं? ये सवाल है जो हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में एक नया दौर
اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس دور میں گرمجوشی ہے، اس دور میں پیش رفت ہے، اس دور میں تعاون ہے، اس دور میں اعتماد ہے جو شاید تاریخ میں کبھی بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا لانگ رن میں، وہ دیکھیں گے. جی پروگرام کے پہلے حصے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایران اسرائیل کی جنگ میں بھی پاکستان نے ایک اصولی موقف لیا اور ڈٹ کے کھڑا رہا. اس معاملے میں بھی قطر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دورہ بھی کیا ہے. پاکستان کا جو اصولی موقف ہے وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ ہے اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہے. آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس میں پاکستان اور اسرائیل کے مندوبین کے مابین تلخ جملوں کا تبادلہ. وہ پہلے وہ دیکھیے پھر مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. Also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. And we remain committed in this global collective endeavor. And we cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. Mr. President, if the distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement, he could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. Maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. جی تو آپ نے دیکھا کہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ کیا ہے اس وقت، اور یہ پاکستان کا صرف سینٹیمنٹ نہیں، پوری دنیا میں اسرائیل کے اس طرح کے اقدامات اور غزہ کی صورتحال پہ ایسا ہی سینٹیمنٹ ہے. لیکن غلط تشبیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اسامہ بن لادن کے واقعے کو بھی، اور 9/11 کا بھی جو حوالہ ہے وہ بھی اس سارے پروسیس میں، ساری سچویشن میں فٹ نہیں بیٹھتا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قندیل عباس صاحب جو کہ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں، اور سید محمد علی صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی قندیل صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. کیسے آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ قطر جو ہے وہ ایک ثالثی کی ریاست کے طور پر بڑا اہم ہے. افغانستان میں معاملات تھے، طالبان کے لیے بھی دفاتر تھے، وہاں پہ ایک ثالثی کا مرکز بنا ہوا تھا. ابھی بھی ثالثی کی ایک ایسی کوشش ہو رہی تھی جو یو ایس لیڈ کوشش تھی. اس کوشش کے بالکل درمیان میں اس طرح کا حملہ کرنا، جو پہلے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پہ بھی اسرائیل نے ایسا ہی جارحانہ اقدام کیا تھا، دوبارہ وہی کیا ہے. تو آپ کو یہ ایک پیٹرن لگتا ہے، یہ سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نیتن یاہو جو ہیں وہ آئسولیشن میں سولو فلائٹس پہ اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں؟ جی تنزیلہ، بہت شکریہ. بالکل یہ ایک پیٹرن ہے، اس لیے کہ نیتن یاہو کی حکومت 2-3 ووٹوں کے سہارے پہ کھڑی ہے، اور جو وہاں کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر وہاں پر پیس آ جاتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک دن بھی نیتن یاہو حکومت نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے انہوں نے جو غزہ میں سیز فائر کی جتنی بھی کوششیں اس کو انہوں نے اپوز کیا اور اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا. ایران کے ساتھ جب امریکہ کے ڈائیلاگ ہو رہے تھے، اس کے سیشنز ہو چکے تھے، اور 5ویں سیشن میں جب بالکل کنکلوڈنگ لیول پر تھا تو وہاں پہ ایک ایسا سپوائلنگ رول پلے کیا اسرائیل نے کہ جس سے پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا. اور اس وقت بھی دیکھیں حماس کے ساتھ امریکہ یا باقی دنیا نے جو کوشش کی تھی اس کی بیس پر ایک ایسے لیول پہ مذاکرات پہنچ چکے تھے کہ سیز فائر ہو اور وہاں سے جو حماس کی زیر کنٹرول صہیونی ہیں ان کو آزاد کرایا جا سکے. اس کے لیے جو کنڈیشنز تھی کافی حد تک حماس کی ان پر غور و خوض کیا جا رہا تھا. لیکن جب یہ بھی کنکلوڈنگ لیول پر تھا تو نیتن یاہو کو یہ نظر آیا کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. یعنی
ایران کا جب کنکلوڈنگ لیول تھا یا حماس کا کنکلوڈنگ لیول ہے، دونوں میں اسپائلنگ کا رول پلے کیا اسرائیل نے، اور وہاں پر اٹیک کر کے انہوں نے ایک امن کے جو عمل ہے اس کو تہس نہس ٹھیک ہے. کیا. اچھا لیکن اس کے ساتھ آپ ساتھ یہ دیکھنا ہوگا جی کہ جو پورا قطر ہے اور پوری عرب ممالک کی فضا ہے، اسپیس ہے، وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا اس وقت قطر میں ہے. اگر یہ 4 ملکوں سے گزر کر اسرائیلی طیارے قطر تک پہنچتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ جو بلینز آف ڈالرز کا قطر کا اور جی سی سی کا ایگریمنٹ ہے ڈیفنس کا، اس کے باوجود وہ قطر کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو اس میں بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے، اور شاید امریکہ اسرائیل کو استعمال کر کے کئی خطوں میں اپنے اس طرح کے مقاصد حاصل کر رہے ہیں. کیا مقاصد ہو سکتے ہیں سید محمد علی صاحب؟ جو امریکہ کی بھرمی ہے وہ بھی آپ دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ ایک پیٹرن نظر آتا ہے. ایک تو پیٹرن یہ ہے نا کہ نیتن یاہو بار بار جو پیس پروسیس ہے یا ڈائیلاگ کا پروسیس ہے اس کو سبوتاج کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف بھی ایک ہی طرح کا پیٹرن ہے کہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں، یہ انہوں نے اکیلے کر لیا، ہمیں دیر سے بتایا، اور اس کے بعد ان کے تمام جو اقدامات ہیں ان کو اون بھی کر لیتے ہیں، ان کو ڈس اون نہیں کرتے. لیکن اس دفعہ ایک ایسا اتحادی ہے قطر امریکہ کا، ایک سب سے بڑی بیس کی بات نہیں ہے، بہت سارے اہم ترین جو اس خطے میں مقاصد ہیں، اہداف ہیں امریکہ کے، اس میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے قطر. تو اب جو ہے صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں قطر کو کہ ایسا حملہ دوبارہ نہیں ہوگا، نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دوبارہ ضرور حملہ کریں گے، جیسے اسامہ بن لادن کے پیچھے گئے تھے، جیسے فلاں کے پیچھے امریکہ گیا تھا، ہم تو ویسے ہی جائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ کانٹرڈکشن کس کی طرف سے ہے؟ نیتن یاہو کی طرف سے ہے، امریکہ کی طرف سے ہے؟ جی بہت شکریہ تنزیلہ. ایک تو آپ نے مجھے میرے استاد کے ساتھ مدعو کیا، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر قندیل عباس سے مجھے تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب دیکھیں، پہلی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، امریکہ اور اسرائیل کے جو اس خطے کے حوالے سے جو پولیٹیکل اہداف ہیں وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہیں. اچھا. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، حکمت عملی میں فرق ہے. امریکہ کوئرشن، پریشر، ڈپلومیٹک پریشر، تھریٹ، فارورڈ پوسچرنگ، ڈپلائمنٹ، ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، وہ ایک گریٹ پاور ہے. لیکن اسرائیل کو اس خطے میں ایک ہیجمون بنانا، اس کی بالادستی قائل کرنا ڈیفینیٹلی امریکہ کا ایک فورن پالیسی آبجیکٹیو ہے. اور پچھلے 45 سال سے اس خطے میں ایک بیلنس آف پاور کی کسی حد تک ایران نے کوشش کی تھی. لیکن اگر آپ پچھلے 2 سال کی جنگ کو دیکھیں، جس میں غزہ بھی شامل ہے، جس میں پچھلے 2 سال میں 7واں ملک ہے قطر جس پہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں گنوانا نہیں چاہتا، میں 7واں ملک ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ پیٹرن ایکسپلین کرتا ہے کہ امریکہ کے اس خطے میں جو جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کو ملٹری پاور کے ذریعے سے اسرائیل آگے بڑھا رہا ہے. اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے اس دلیل کا؟ اس کے 2 ثبوت یہ ہیں کہ پچھلے 2 سال میں امریکہ نے $20 ارب سے زیادہ کی دفاعی امداد دی ہے اسرائیل کو. ہر وہ ہتھیار جو ان 7 ملکوں کے خلاف استعمال ہوا ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے. ہر وہ بم، ہر وہ طیارہ جو استعمال ہو رہا ہے اس بمباری میں، وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے. اور تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس تمام گفتگو اور جو مذمتی بیانات ہیں اس سے قطع نظر، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کئی عرب ممالک کے اوپر سے گزر کے یہ 1800 میل کا جو سفر ہے، 15 جدید ترین امریکی ساختہ اسرائیلی طیاروں نے، جو میں کئی دفعہ قطر گیا ہوں، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ بھی ہوئی ہے میں، تو دوحہ اسلام آباد جتنا شہر ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تنزیلہ کہ امریکی ایمبیسی سے چند کلومیٹر دور یہ ٹارگٹ تھا. آپ امریکی بیس کو چھوڑ دیں تو یہ پاسبل نہیں ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ اس امریکی ساختہ طیارے، پہلے تو وہ فلائی نہیں کر سکتے اتنی دور وداؤٹ مڈ ایئر ریفیولنگ. یہ مڈ ایئر ریفیولنگ کی جو صلاحیت ہے وہ اس خطے میں صرف امریکہ اور برطانیہ کے پاس ہے. ان کی فضا میں
मिड एयर रिफ्यूलिंग के बगैर ये लड़ाका तैयारे अपने पूरे ईंधन और हथियारों के साथ इतनी दूर ट्रेवल ही नहीं कर सकते। सही। और ये जब तक इनको मिड एयर रिफ्यूलिंग ना दी जाए अमेरिका या बरतानिया की तरफ से, ये परवाज ही नहीं हो सकती। लेकिन अली और साहब, फिर ये एक एक्सपेक्ट करना आप ये कि कह एक रहे हैं इस्लामाबाद जितने छोटे से मुल्क में आप अमरीकी सिफारत खाने से चंद किलोमीटर दूर 15 अमरीकी साख्ता तैयारे बमबारी करेंगे और अमेरिका सिर्फ तशवीश का इजहार करेगा, तो आपको यकीन होना चाहिए कि इस तशवीश का इजहार जो है वो सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट को पैसिफाई करने अच्छा, मैं जरा ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना पब्लिक सेंटिमेंट, अली साहब पॉलिसी पे रिव्यू नहीं है। जरा रुकिएगा, जो आपने पब्लिक सेंटिमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैं इस पे आपसे बात करना चाह रही थी। जो अगला मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, उनके जो अहदाफ हैं वो एक जैसे हैं, जो ग्रेटर इजराइल का एक मकसद है, जो नक्शा है, अमेरिका क्योंकि उस नक्शे को बनाने वाला है और उसको अचीव करने में ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सपोर्ट एक गैर मशरूत रखी भी है इसराइल के साथ। लेकिन पूरी दुनिया में एक पब्लिक सेंटिमेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट ऑल्सो, कि जो अहम मगरबी दुनिया में इत्तेहादी ममालिक हैं इसराइल के, वो अपने आप को अब डिस्टेंस करने पर मजबूर हो गए हैं और पब्लिकली मजबूर हो रहे हैं। कितनी देर के लिए, अगर हम एक लम्हे के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लें कि ये सिर्फ मुनाफकाना दूरी है या बरमी है या इज़हार तशवीश है या मजम्मत है, लेकिन ये कितनी देर तक ऐसे चलेगा? क्योंकि इन तमाम मुल्कों में जो पब्लिक का सेंटिमेंट है और जो पॉपुलैरिटी है इसराइल की इस वक्त, वो शायद तारीख के कम तरीन उस पे दर्जे पे पहुंच चुकी है। तो इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे फॉरेन पॉलिसी के पैराडाइम में? अली साहब पहले आप बताइए, फिर मैं कंदील साहब के पास भी यही सवाल लेके जाऊंगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया। दो पहलू हैं इसको जांचने के आपके सवाल के जवाब में। पहली बात यह है कि अगर पूरी दुनिया, पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया, सिर्फ मुस्लिम दुनिया या अरब दुनिया की बात नहीं है, वो मजम्मत कर रही है आलमी कवानीन और आलमी उसूलों की खुल्लम खुल्ला और मुसलसल इसराइली खिलाफ वर्जी के हवाले से, तो इससे दो बातें साबित होती हैं कि डेफिनेटली पूरी दुनिया में ज़मीर जिंदा है, लेकिन अमेरिका की हुकूमत इसको अफोर्डेबल कॉस्ट समझती है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है इस खित्ते में एक इसराइल की बालादस्ती कायम करने का, उसके मुकाबले में ये पब्लिक सेंटिमेंट अमेरिका के लिए अफोर्डेबल प्राइस है। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अरब दुनिया की जानिब से भी जो तशवीश का इजहार हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल बबांगे दोहल बताना चाहता हूं कि देखिए, हमास जो है वो फलस्तीनियों में मकबूल है, पूरी दुनिया में मकबूल है, लेकिन ये जो अमेरिका के अरब हलीफ ममालिक हैं, ये हमास को पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि हमास को कमजोर किया जाए। वो समझते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन और अरब ममालिक और इसराइल के शीरो शिकर होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमास है। यही आप दोनों से पूछूंगी ब्रेक के बाद कि कतर के वज़ीर आज़म की जानिब से, अमीर की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है, लफ्ज़ इस्तेमाल करें वो रीजनल रिस्पॉन्स, कि ये वक्त की ज़रूरत है। और खलीजी रहनुमाओं ने वहाँ पे दौरे भी किए हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी गए हैं, सदर ट्रंप से बातचीत भी हो रही है, शायद मुलाकात अभी आज एक स्केड्यूल है। तो क्या रिस्पॉन्स हो सकता है पॉसिबल, उस पर बात करते हैं जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे हैं दोहा पर हमले के बाद से जो पेशरफ पूरी दुनिया में हो रही है। अहम जो मगरबी ममालिक हैं, जो इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादी समझे जाते हैं, वो भी इस मामले की मजम्मत कर रहे हैं। और इस वक्त लगता है कि नेतन्याहू वाकई आइसोलेशन का शिकार हैं। लेकिन इस आइसोलेशन में अगर अमेरिका आज भी उनके साथ खड़ा है तो फिर सारी दुनिया जो मर्जी मजम्मत करती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल जो रीजनल रिस्पांस का है, अली साहब पहले आप बताइए, क्या रीजनल रिस्पांस हो सकता है? मुस्लिम उम्मा के तनाजुर में भी बताइए, और ज़ाहिर है साउथ एशिया तक जो है वो एक्सटेंड करता है ये मामला, तो यहाँ तक बताइए कि क्या रीजनल रिस्पांस हो सकता है मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में कतर के इस हमले के जवाब में? देखिए, 4 डोमेन्स में ये रिस्पांस मुमकिन है। पहली डोमेन में पब्लिक सेंटिमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्पांस है। पूरी दुनिया
کی جو مہذب اقوام ہیں اور ریاستیں ہیں وہ اس کی شدید مذمت کر رہی ہیں، جس میں پاکستان صف اول میں شامل ہے۔ دوسرا رسپانس لیگل رسپانس ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کی گئی، جس طرح سربین لیڈر سلوبودان ملوزیوچ کے حوالے سے نتن یاہو کے خلاف بھی اس طرح کا کوئی اقدام اٹھایا جائے کہ ان کو وار کرمنل قرار دیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے جس طرح ان کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ معاشی رسپانس، دیکھیں مسلم دنیا اس وقت 3 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے تنزیلہ۔ پہلا گروپ وہ ہے، میں واضح کہنا چاہتا ہوں بانگ دوحل، کہ جن ممالک کے سفارتی سیکیورٹی انٹیلیجنس اور معاشی تعلقات اسرائیل کے ساتھ موجود ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کو امبیرس کرنے کے لیے، کم از کم یہ ریاستیں کیا ان کے ساتھ اپنے اقتصادی اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے لیے تیار ہوں گی؟ پہلا رسپانس یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا گروپ ان ممالک کا ہے جو کہ فینس سیٹرز ہیں، یعنی کہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہوا کس رخ آگے کیا ڈائریکشن لے گی، اور اگر اب ابراہم اکارڈ آگے بڑھتا ہے تو وہ ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی پالیسی تبدیل کر لیں گے۔ اور تیسری کیٹیگری میں وہ چند ریاستیں ہیں پاکستان کی طرح جو کہ اصولی موقف پہ قائم ہیں کہ 2 نیشن مطلب ایک سولوشن ہونا چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے، پری 67 بارڈرز ہونے چاہیے، یعنی کہ بیت المقدس کو کیپٹل ہونا چاہیے، فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے، تمام ہیومن رائٹس کی پابندیاں بند ہونی چاہیے، ان کو تمام جو انسانی ضروریات ہیں ان کا ان انٹرپٹڈ سپلائی ہونی چاہیے۔ تو یہ چند ریاستیں ہیں۔ تو اصل بات اکنامک لیول پہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جی سی سی ممالک، خصوصاً وہ ممالک جن کے ان کے ساتھ معاشی اور سفارتی تعلقات ہیں، کم سے کم وہ تو منقطع کریں، کم سے کم معاشی دباؤ تو ڈالیں۔ اور آخری بات پھر ملٹری رسپانس کی ہے، تو ملٹری رسپانس ڈائریکٹلی تو میں آپ کو ریئلسٹکلی کہوں اس کے امکانات کم ہیں، لیکن کیا امریکہ اگر واقعی تشویش میں مبتلا ہے کہ وہ اس کو امبیرس کر رہا ہے اسرائیل اور اس خطے میں اس کے الائنس اور سافٹ پاور کو ڈیمیج کر رہا ہے، تو کم از کم وہ ان کے سویلینز کے خلاف یا دیگر ممالک کے خلاف جو امریکی اسلحے کا استعمال ہے اس پہ تو وہ پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ قندیل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری جانب نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کا جو نقشہ اس کے برخلاف جا کے مغربی کنارے میں آبادکاری کا جو توسیع منصوبہ ہے اس پر آج دستخط کر دیے ہیں، یعنی کہ ایک طرف وہ دھونس اور جارحیت کو استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ ڈٹائی سے اپنے جو اہداف ہیں ان میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کو مطلب اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی ساری حرکتیں کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایکشن کی جو سپیس ہے وہ بڑھ رہی ہے غزہ میں قبضے کے حوالے سے۔ جی تنزیلہ، میں ریجنل رسپانس کے حوالے سے تو علی کو سیکنڈ کروں گا، کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے پولیٹیکل، لیگل اور جو ٹیکنیکل سجیشنز دی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف سجیشنز دے سکتے ہیں، اور مجھے تو 10% بھی اس پہ عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اور خاص طور پر گلف ریجن کے اندر اسٹیٹ اور سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ گیپ کریٹ ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ کو اتنا کمزور کر دیا ہے ویسٹرن کنٹریز نے اور امریکہ نے مل کر کہ وہاں کے حکمران، شیخس اور کنگز جو ہیں امریکہ کے یا ویسٹ کے سامنے یا ایون اسرائیل کے سامنے کسی قسم کا سر اٹھا کے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس حد تک انہیں کمزور کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بات کریں گے تو اگلے دن ان کی حکومت چلی جائے گی، یہ ان کو خوف ہے۔ لیکن سوسائٹل لیول پر، اسٹیٹ پہ تو نہیں، اگر سوسائٹل لیول پر آپ جا کر دیکھیں کہ ایک عرب اسپرنگ سے ہم گزر چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس وقت بڑی شدید قسم کی نفرت پائی جاتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ٹیونس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، ابو عزیزی نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور پورے ورلڈ میں، یعنی پورے عرب ورلڈ میں ایک ہمیں عرب اسپرنگ نظر آئی تھی۔ اس وقت پوری گلف ریجن میں خاص طور پہ اور عرب ورلڈ میں ایک کسی ایسے ٹریگرنگ انسیڈنٹ کا انتظار لوگ کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے اس ریجن میں ایک ایسی موومنٹ دوبارہ شروع ہوگی جو عرب اسپرنگ کو لوگ بھول جائیں گے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس، سید محمد علی، آپ نے گفتگو سنی، اور یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت، ایک نیا دور دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس میں آئے روز امریکی جریدوں میں بہت اہم مضامین چھپ رہے ہیں، اور کیسے پورے ساؤتھ ایشین ریجن اور ایون مشرق وسطیٰ میں پاکستان ایک سٹیبلائزر نیشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात कुछ करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत गर्मजोशी है, और शायद ये तारीख़ी तौर पर इसको एक अनप्रेसिडेंटेड गर्मजोशी कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं अच्छे टाइम्स भी रहे हैं, लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी बड़ी कम थी, और जो अमेरिका की भारत नवाज़ पॉलिसी थी उस पर बहुत ज़्यादा उसका इन्हिसार था। सो हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है जी माइकल कुगलमैन को, जो कि अमरीकी ऑथर हैं और साउथ एशिया में जो मामलात हैं उनके माहिर हैं, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच माइकल कुगलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। You must have seen that many credible publications are writing about Pak-US relationships, and they are really. I see that they are cherishing this warmth between Pakistan and United States. And today, Foreign Affairs also published an article who's written by Moeed Yusuf. And the main argument is that US policy on India to present India as counterweight for China has failed. Do you agree with this? I mean, if you look at how things are right now, that would appear to be a strong argument in the sense that the US-India relationship is in crisis, and we've seen India over the last year pursue a détente with China. It's been looking to ease tensions with China for quite some time. And at the same time, President Trump has also indicated a desire to at least consider pathways toward easing tensions with China. So yeah, I think that on one level, one could argue that the strategic soundness of US-India relations, which of course has always been rooted around this idea of working together to counter a shared concern, a shared threat in China, that things are changing. But I think that if we sort of step back a bit, I think at the end of the day, even with all these changes we've been seeing in, U.S.-India relations, India-China relations, and so on, I think that in all likelihood, the U.S.-India relationship will probably bounce back eventually. India and China will remain strategic competitors because of their long shared disputed border, which is a source of mistrust, and because of China's close alliance with Pakistan. India and China are always going to be, for quite some time, they are going to be rivals. And meanwhile, I can't imagine the U.S. ending its longstanding policy of viewing China as a competitor too. So that suggests that, there will still be perceived in Washington this strategic utility of partnering with India. But do you believe the bottom that line. But do you believe this is a policy shift, some tactical shift, or you suggest that this is just a moment in the relationships of Pakistan and United States? No, I don't think there's a shift. I mean, well, it is a shift in the sense that U.S.-Pakistan relations now are suddenly much warmer than they were for several years. But if you look at what's happening in U.S.-Pakistan relations, we're not seeing much substantive levels of cooperation just yet. Yes, there has been some counterterrorism cooperation, particularly when it comes to ISK. But everything else to this point has been exploratory, right? I mean, they're talking about things like critical minerals and energy cooperation, cryptocurrency cooperation, and the messaging from Washington is very positive. I mean, we're seeing the State Department describe Pakistan as a critical U.S. ally, and that's a big change from what we'd seen in recent years. But I think for there to be a true realignment or recalibration, a strategic change in the U.S. approach to Pakistan, it would have to be sustained for longer than the few months that we've seen to this point. And we need to see indications of substantive, very specific levels of collaborations. And how do you see the situation in Middle East is also playing any role in shaping this opinion about Pakistan? Well, I mean, of course, as you know, there's a very senior Pakistani delegation, which included the army chief and the prime minister, that was in Iran soon before the Israel-Iran war began. And so I think that was really a wake-up call, or not a wake-up call, but it was a reminder to the Trump White House about the significant role that Pakistan can and does play in the Middle East. And I suspect that one of the many reasons why the army chief was asked to meet with
President Trump at the White House was because of that relationship with Iran, and the fact that you'd had that senior Pakistani delegation there so recently. Pakistan is, I think, not the most critical external actor in the Middle East, but it does have a significant role to play, and because of the fact that, as I said before, it has very significant ties with the Arab Gulf states, along with Iran. And I think that's important from the Trump administration's perspective as it looks at ways to try to, work with like-minded partners to focus on easing tensions, ending conflicts in that region. And certainly that's a position that Pakistan takes as well. Do you also think that a balanced approach of Pakistan towards China and America, that is also, acceptable, maybe that is seen as a positive thing and not as a threat? I think that there's always been skepticism in Washington about this idea of Pakistan wanting to balance its ties with the US and China. And there's a perception here that Pakistan is always going to be much closer to China, or not always, but for now it's going to be closer to China than it is to the US. And I think that's true. You have a very robust, active alliance between the two, whereas Pakistan and the US are doing less. That said, if you look at how the US-Pakistan relationship has changed over the last few months, we're seeing more of an indication that there might be a unique space for the US-Pakistan relationship to occupy, separate from Pakistan's relationship with China. In other words, you're seeing a more clear comparative advantage accrue here for Pakistan's relationship with the US that separates it from its relationship with China. It works with China on military cooperation. It gets a lot of arms from China. It gets infrastructure support from China. But with the US, it looks like there's this greater pitch towards greater commercial cooperation, right? And if things do move forward, if we start to see more collaborations between the US and Pakistan on things like energy and critical minerals, that's something that we're not seeing as much from, at least from now, from China. And I think that's the key to a healthy balancing policy, right? If Pakistan is going to successfully balance its relations with both the US and China, those relationships will need to be distinct. They'll need to be distinct, and they'll need to focus on different types of cooperation that might complement each other but are not duplicative. Last comment about how this all has put pressure on Indian foreign policy, because White House is constantly alleging that they are more closer to Russia, and their Russia-centric policy is not very liked in US. But we have seen that India is also exploring new partnerships in the region. Do you think this is because of this all pressure which has been put on them because of Pakistan, United States warmth? I think that these are two relationships taking opposite and surprising trajectories, but on different tracks, right? Yeah. I mean, I think that we'd start seeing tensions creep into the U.S.-India relationship for reasons that I think had less to do with what was going on with U.S.-Pakistan relations and more other factors. I mean, for instance, I think that President Trump was aggrieved. He felt aggrieved by how the Indian government was treating him, not letting him take credit for his role in the India-Pakistan ceasefire. Yeah. Certainly, I think that India has generally accepted the fact that the U.S. and Pakistan will have a workable relationship. But I do think that the fact that the U.S.-Pakistan relationship has taken off so quickly and so soon after the India-Pakistan conflict, that coupled with the fact that you have other tension points in the U.S.-India relationship, that has made that India created more upset. Space for Pakistan to get closer to United States. Thank you so much, Michael Kugelman, for being with and that's all from today जी. आज का प्रोग्राम आपने देखा. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.